السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حلالے کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اسلام حلالے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلالہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ دیکھیں جی، حلالے کا مطلب ہے حلال کرنا، ٹھیک ہے؟ حلالہ حلال کرنا، اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنا۔ قرآن حکیم کے اندر جو موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور جو ہمارے ہاں مروجہ لالہ ہے، حلالہ ہے، ہمارے پاکستان میں حلالے کی اصطلاح جس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے، ٹھیک ہے، ایام پاکی میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، یا سمپل اگر سادہ سی بات کو سمجھیں تو 3 مہینوں میں الگ الگ وہ طلاق دے دے۔ وہ تو تفصیل ہے نا، میں ایک آپ کو اختصاراً ذکر کر رہا ہوں، یعنی الگ الگ موقعوں پہ وہ 3 دفعہ پاکی کے دنوں میں پہلی پاکی، پھر حیض کے بعد دوسری پاکی، پھر تیسری پاکی، وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ اب اس کی بیوی اس کے اوپر ابدی ابدی حرام ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ شریعت نے صرف ایک اتنی اجازت دی ہے کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ کہیں دوسرے خاوند سے شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کہیں اور شادی کر لی، دوسرا خاوند اس کا ہو گیا۔ اب وہ جو اس نے شادی کی، ظاہری بات ہے جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرتے ہوئے نیت یہی ہوتی ہے کہ میں تاحیات اس سے نکاح کروں گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ شادی کرتے ہوئے بندے کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو 5 سال بعد طلاق دے دوں گا۔ اس نے شادی کی، اس عورت نے، گھر بسانے کے لیے، لیکن اتفاقی طور پہ یہ ہوا کہ وہ شوہر فوت ہو گیا، یا اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، یا عورت نے اس سے خلا لے لی، وہ بندہ اچھا نہیں نکلا۔ اور اس میں ساتھ یہ شرط ہے کہ جس دوسرے بندے کے ساتھ اس عورت کی شادی ہوئی ہے دونوں کے اندر فزیکل ریلیشن شپ قائم ہوا۔ اچھا، یہ عورت اس دوسرے شوہر سے بھی فارغ ہو گئی، پہلے شوہر کی طرف لوٹنے کے لیے نہیں، ایک اتفاقاً معاملہ ہوا، دوسری شادی کی تھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، گھر بسانے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ گھر نہیں بس سکا، اور جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پہلے خاوند کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں جو بات ہے وہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ اب حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے۔ میں الگ سے اس کا جواب ریکارڈ کر کے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 نہیں، ایک ہوتی ہیں۔ اب ایک طلاق ہوئی ہے لیکن وہ لوگ 3 کو 3 سمجھتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ پلانڈ کرتے ہیں، ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں، اس سے طے کیا جاتا ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے دے کے اس بندے سے اس عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، وہ بندہ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، اور واپس جو ہے اس عورت کو پھر دوبارہ پہلے شخص سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میں نے زنا اس لیے کہا ہے کیونکہ نکاح کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کیا جائے، اور نکاح کی گرہ جو ہے اس کو مضبوطی سے باندھا جائے، ٹھیک ہے، مصافحین، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، غیر متخذات اخدان والی ساری باتیں موجود ہیں۔ نکاح میں مرد اقمار دیتا ہے، حلالے میں، مروجہ حلالے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس بندے کو پیسے دے رہے ہیں اور اس سے طے کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ کرتے ہیں۔ حیرانگی ہے ان لوگوں پہ، ان کی غیرت پہ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ سلواتے ہیں، اور سلوا کے کہتے ہیں جی ہم نے یہ حلالہ کر لیا، لہذا یہ پہلے خاوند کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سن لیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پہ لعنت ہے۔ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے؟ پیر کرم شاہ بیروی صاحب جو ہیں انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے بغیرت پہ بھی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو ان پہ۔ تو یہ ہے جی اسلام کے اندر جو مروجہ حلالہ ہے اس کے متعلق